جب انہوں نے فوجی عدالتیں لگائیں یا ان کا رخ ہے اس کیس میں. لیکن دوسری طرف دیکھو کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا کہا ہے. یہ بڑی تشویش کی بات ہے. وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا یہ حقیقت میں آرمی چیف کے خلاف ایک بغاوت تھی اور یہ بغاوت فوج کے اندر سے تھی. اب یہ شہباز شریف صاحب کے پاس کیا اس کے ثبوت ہیں یا اور یہ یوں ہی ڈال رہے ہیں. یہ سارا معاملہ جو ہے اس کا وہ اس کے کندھوں پہ رکھ رہے ہیں ان کے آرمی چیف کے. تو یہ ایک بڑی ہی خوفناک سچویشن ہے کیونکہ فوج نے تو ان افسران کو جن کو ملوث پایا ہے ان کے خلاف فوج نے کوئی ایسا اقدام تو نہیں لیا کہ ان کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہو رہا ہو, کورٹ مارشل ہو رہا ہو, کوئی نہیں. ان کو صرف انضباطی اور ڈسپلنری ایکشن لیا گیا ہے ان کے خلاف. اب یہ چیز جو پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہے یہ تو سارا بوجھ جو سارے ان کی بنڈل ان کے پنڈ ان کے سر پہ تھی وہ انہوں نے آرمی چیف پہ ڈال رہے ہیں. اور عجیب جانے کی بات ہے جہاں تک فوجی عدالتوں کا تعلق ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا جی ایچ کیو پہ حملے کے بجائے کہ کوئی سی سی ٹی وی کا یہ جی ایچ کیو پہ حملے کے بجائے کہ کوئی سی سی ٹی وی کا ریکارڈ نہیں ہے اور یہ کوئی فوجی اس میں شامل تفتیش نہیں ہوا. تو اس وجہ سے انہوں نے اور دیگر گراؤنڈ پہ انہوں نے بیل کر دی. اب یہ جو بیل ہوئی ہے یہ ایک نیا رخ ہے اس کیس میں. لیکن دوسری طرف دیکھو کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا کہا ہے. یہ بڑی تشویش کی بات ہے. وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا یہ حقیقت میں آرمی چیف کے خلاف ایک بغاوت تھی اور یہ بغاوت فوج کے اندر سے تھی. اب یہ شہباز شریف صاحب کے پاس کیا اس کے ثبوت ہیں یا اور یہ یوں ہی ڈال رہے ہیں. یہ سارا معاملہ جو ہے اس کا وہ اس کے کندھوں پہ رکھ رہے ہیں ان کے آرمی چیف کے. تو یہ ایک بڑی ہی خوفناک سچویشن ہے کیونکہ فوج نے تو ان افسران کو جن کو ملوث پایا ہے ان کے خلاف فوج نے کوئی ایسا اقدام تو نہیں لیا کہ ان کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہو رہا ہو, کورٹ مارشل ہو رہا ہو, کوئی نہیں. ان کو صرف انضباطی اور ڈسپلنری ایکشن لیا گیا ہے ان کے خلاف. اب یہ چیز جو پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہے یہ تو سارا بوجھ جو سارے ان کی بنڈل ان کے پنڈ ان کے سر پہ تھی وہ انہوں نے آرمی چیف پہ ڈال رہے ہیں. اور عجیب جانے کی بات ہے جہاں تک فوجی عدالتوں کا تعلق ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سمپل میٹر, بہت سمپل میٹر. اور اس کو 1-2 جملوں میں عرض کر دوں کہ یہ نواز شریف صاحب کو بتانا چاہیے کہ کیوں انہوں نے فوجی عدالتیں جب ان کی حکومت نے 1995 اور 2015 اور 2017 کو جب انہوں نے فوجی عدالتیں لگائیں یا ان کا ایکسٹینڈ کیا پیریڈ تو کیوں آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی انہیں فوجی عدالتوں لگانے سے پہلے. بڑا سمپل ہے کیونکہ آئین میں ترمیم لازم ہے اگر فوجی عدالتیں لگانی. آئین میں ترمیم یہ کر نہیں سکتے کیونکہ اس اسمبلی میں ان کے پاس 228 ممبر نہیں. اب آئین میں ترمیم نہ کریں تو سینسس کا بھی کوئی اثر نہیں آ سکتا اس الیکشن. آئین میں ترمیم نہ کریں تو صدر علوی رہیں گے جب تک ان کا الیکٹڈ سکسیسر نہیں آتا. آئین میں ترمیم نہ کریں تو ان کو یہ جو آئین میں یہ جو الیکشنز ہیں ان کے بغیر صدر نیا منتخب نہیں کر سکتے کیونکہ صدر کی الیکٹرل کالج ہے, نیشنل اسمبلی, سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلی. 2 صوبوں کی اسمبلیاں نہ ہوں
تو صدر نیا الیکٹ ہی نہیں ہو سکتا. اور چلے گا ڈاکٹر الوی صاحب سارا اس میں لکھا ہے شیل کنٹینیو انٹل ہز سکسیسر از الیکٹڈ. تو وہ یہ انہوں نے ایسا مخمسے میں ڈالا ہوا ہے اور اپنے کو بھی قوم کو بھی. پر جو یہ نگرانوں کو مزید اختیارات دیے جا رہے ہیں، یہ میں آپ کو ایک عرض کر دوں، جو نگرانوں کو مزید اختیار دیے جا رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ان کی کوئی نیت ہے کہ ایسا نگران لگا دیں جو اپنا ہی ہو، ہمسا ہی ہو، اور اس نگران کو لگانے کے بعد اس کو پنجاب اسمبلی کی طرح، کہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے، قومی اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے اور نگران چلتا رہے. اس سے لگتا ہے کہ ان کا کچھ نیت نگران کی میعاد بڑھانے کی. یہ جی ایچ کیو پہ حملے کے بجائے کہ کوئی سی سی ٹی وی کا ریکارڈ نہیں ہے اور یہ کوئی فوجی اس میں شامل تفتیش نہیں ہوا، تو اس وجہ سے انہوں نے اور دیگر گراؤنڈ پہ انہوں نے بیل کر دی. اب یہ جو بیل ہوئی ہے یہ ایک نیا رخ ہے اس کیس میں. لیکن دوسری طرف دیکھو کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا کہا ہے، یہ بڑی تشویش کی بات ہے. وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا یہ حقیقت میں آرمی چیف کے خلاف ایک بغاوت تھی اور یہ بغاوت فوج کے اندر سے تھی. اب یہ شہباز شریف صاحب کے پاس کیا اس کے ثبوت ہیں یا اور یہ یوں ہی ڈال رہے ہیں، یہ سارا معاملہ جو ہے اس کا وہ اس کے کندھوں پہ رکھ رہے ہیں ان کے آرمی چیف کے. تو یہ ایک بڑی ہی خوفناک سچویشن ہے، کیونکہ فوج نے تو ان افسران کو جن کو ملوث پایا ہے ان کے خلاف فوج نے کوئی ایسا اقدام تو نہیں لیا کہ ان کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہو رہا ہو، کورٹ مارشل ہو رہا ہو، کوئی نہیں. ان کو صرف انضباطی اور ڈسپلنری ایکشن لیا گیا ہے ان کے خلاف. اب یہ چیز جو پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہے، یہ تو سارا بوجھ جو سارے ان کی بنڈل ان کے پنڈ ان کے سر پہ تھی وہ انہوں نے آرمی چیف پہ ڈال رہے ہیں. اور عجیب جانے کی بات ہے، جہاں تک فوجی عدالتوں کا تعلق ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سمپل میٹر، بہت سمپل میٹر. اور اس کو 1-2 جملوں میں عرض کر دوں کہ یہ نواز شریف صاحب کو بتانا چاہیے کہ کیوں انہوں نے فوجی عدالتیں جب ان کی حکومت نے 1995 اور 2015 اور 2017 کو جب انہوں نے فوجی عدالتیں لگائیں یا ان کا ایکسٹینڈ کیا پیریڈ، تو کیوں آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی انہیں فوجی عدالتوں لگانے سے پہلے؟ بڑا سمپل ہے، کیونکہ آئین میں ترمیم لازم ہے اگر فوجی عدالتیں لگانی ہیں. آئین میں ترمیم یہ کر نہیں سکتے کیونکہ اس اسمبلی میں ان کے پاس 228 ممبر نہیں. اب آئین میں ترمیم نہ کریں تو سینسس کا بھی کوئی اثر نہیں آ سکتا اس الیکشن. آئین میں ترمیم نہ کریں تو صدر الوی رہیں گے جب تک ان کا الیکٹڈ سکسیسر نہیں آتا. آئین میں ترمیم نہ کریں تو ان کو یہ جو آئین میں یہ جو الیکشنز ہیں ان کے بغیر صدر نیا منتخب نہیں کر سکتے، کیونکہ صدر کی الیکٹرل کالج ہے، نیشنل اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلی. 2 صوبوں کی اسمبلیاں نہ ہوں تو صدر نیا الیکٹ ہی نہیں ہو سکتا. اور چلے گا ڈاکٹر الوی صاحب سارا اس میں لکھا ہے شیل کنٹینیو انٹل ہز سکسیسر از الیکٹڈ. تو وہ یہ انہوں نے ایسا مخمسے میں ڈالا ہوا ہے اور اپنے کو بھی قوم کو بھی. پر جو یہ نگرانوں کو مزید اختیارات دیے جا رہے ہیں، یہ میں آپ کو ایک عرض کر دوں، جو نگرانوں کو مزید اختیار دیے جا رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ان کی کوئی نیت ہے کہ ایسا نگران لگا دیں جو اپنا ہی ہو، ہمسا ہی ہو، اور اس نگران کو لگانے کے بعد اس کو پنجاب اسمبلی کی طرح،
کہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے، قومی اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے اور نگران چلتا رہے. اس سے لگتا ہے کہ ان کا کچھ نیت نگران کی میعاد بڑھانے کی. یہ جی ایچ کیو پہ حملے کے بجائے کہ کوئی سی سی ٹی وی کا ریکارڈ نہیں ہے اور یہ کوئی فوجی اس میں شامل تفتیش نہیں ہوا، تو اس وجہ سے انہوں نے اور دیگر گراؤنڈ پہ انہوں نے بیل کر دی. اب یہ جو بیل ہوئی ہے یہ ایک نیا رخ ہے اس کیس میں. لیکن دوسری طرف دیکھو کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا کہا ہے، یہ بڑی تشویش کی بات ہے. وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا یہ حقیقت میں آرمی چیف کے خلاف ایک بغاوت تھی اور یہ بغاوت فوج کے اندر سے تھی. اب یہ شہباز شریف صاحب کے پاس کیا اس کے ثبوت ہیں یا اور یہ یوں ہی ڈال رہے ہیں، یہ سارا معاملہ جو ہے اس کا وہ اس کے کندھوں پہ رکھ رہے ہیں ان کے آرمی چیف کے. تو یہ ایک بڑی ہی خوفناک سچویشن ہے، کیونکہ فوج نے تو ان افسران کو جن کو ملوث پایا ہے ان کے خلاف فوج نے کوئی ایسا اقدام تو نہیں لیا کہ ان کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہو رہا ہو، کورٹ مارشل ہو رہا ہو، کوئی نہیں. ان کو صرف انضباطی اور ڈسپلنری ایکشن لیا گیا ہے ان کے خلاف. اب یہ چیز جو پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہے، یہ تو سارا بوجھ جو سارے ان کی بنڈل ان کے پنڈ ان کے سر پہ تھی وہ انہوں نے آرمی چیف پہ ڈال رہے ہیں. اور عجیب جانے کی بات ہے، جہاں تک فوجی عدالتوں کا تعلق ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سمپل میٹر، بہت سمپل میٹر. اور اس کو 1-2 جملوں میں عرض کر دوں کہ یہ نواز شریف صاحب کو بتانا چاہیے کہ کیوں انہوں نے فوجی عدالتیں جب ان کی حکومت نے 1995 اور 2015 اور 2017 کو جب انہوں نے فوجی عدالتیں لگائیں یا ان کا ایکسٹینڈ کیا پیریڈ، تو کیوں آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی انہیں فوجی عدالتوں لگانے سے پہلے؟ بڑا سمپل ہے، کیونکہ آئین میں ترمیم لازم ہے اگر فوجی عدالتیں لگانی. آئین میں ترمیم یہ کر نہیں سکتے کیونکہ اس اسمبلی میں ان کے پاس 228 ممبر نہیں. اب آئین میں ترمیم نہ کریں تو سینسس کا بھی کوئی اثر نہیں آ سکتا اس الیکشن. آئین میں ترمیم نہ کریں تو صدر علوی رہیں گے جب تک ان کا الیکٹڈ سکسیسر نہیں آتا. آئین میں ترمیم نہ کریں تو ان کو یہ جو آئین میں یہ جو الیکشنز ہیں ان کے بغیر صدر نیا منتخب نہیں کر سکتے، کیونکہ صدر کی الیکٹرل کالج ہے، نیشنل اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلی. 2 صوبوں کی اسمبلیاں نہ ہوں تو صدر نیا الیکٹ ہی نہیں ہو سکتا. اور چلے گا ڈاکٹر علوی صاحب سارا اس میں لکھا ہے شیل کنٹینیو انٹل ہز سکسیسر از الیکٹڈ. تو وہ یہ انہوں نے ایسا مخمسے میں ڈالا ہوا ہے اور اپنے کو بھی قوم کو بھی. پر جو یہ نگرانوں کو مزید اختیارات دیے جا رہے ہیں، یہ میں آپ کو ایک عرض کر دوں، جو نگرانوں کو مزید اختیار دیے جا رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ان کی کوئی نیت ہے کہ ایسا نگران لگا دیں جو اپنا ہی ہو، ہمسا ہی ہو، اور اس نگران کو لگانے کے بعد اس کو پنجاب اسمبلی کی طرح کہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے، قومی اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے اور نگران چلتا رہے. اس سے لگتا ہے کہ ان کا کچھ نیت نگران کی میعاد بڑھانے کی. یہ جی ایچ کیو پہ حملے کے بجائے کہ کوئی سی سی ٹی وی کا ریکارڈ نہیں ہے اور یہ کوئی فوجی اس میں شامل تفتیش نہیں ہوا، تو اس وجہ سے انہوں نے اور دیگر گراؤنڈ پہ انہوں نے بیل کر دی. اب یہ جو بیل ہوئی ہے یہ ایک نیا رخ ہے اس کیس میں. لیکن دوسری طرف دیکھو کہ وزیر اعظم
शहबाज शरीफ ने क्या कहा है, ये बड़ी तशवीश की बात है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि ये 9 मई का जो वाक़या था ये हकीकत में आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक बगावत थी और ये बगावत फ़ौज के अंदर से थी। अब ये शहबाज शरीफ साहब के पास क्या इसके सबूत हैं या और ये यूं ही डाल रहे हैं, ये सारा मामला जो है उसका वो उसके कंधों पे रख रहे हैं उनके आर्मी चीफ के। तो ये एक बड़ी ही खौफनाक सिचुएशन है, क्योंकि फ़ौज ने तो उन अफसरान को जिनको मुलव्वस पाया है उनको उनके खिलाफ फ़ौज ने कोई ऐसा इकदाम तो नहीं लिया कि उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो रहा हो, कोर्ट मार्शल हो रहा हो, कोई नहीं। उनको सिर्फ इंज़बाती और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है उनके खिलाफ। अब ये चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है, ये तो सारा बोझ जो सारे उनकी बंडल उनके पंड उनके सर पे थी वो उन्होंने आर्मी चीफ पे डाल रहे हैं। और अजीब जाने की बात है, जहाँ तक फौजी अदालतों का ताल्लुक है हम ये समझते हैं कि ये बड़ा सिंपल मैटर, बहुत सिंपल मैटर। और इसको एक दो जुमलों में मैं अर्ज कर दूँ कि ये नवाज शरीफ साहब को बताना चाहिए कि क्यों उन्होंने फौजी अदालतें जब उनकी हुकूमत ने 1995 और 2015 और 2017 को जब उन्होंने फौजी अदालतें लगाई या उनका एक्सटेंड किया पीरियड, तो क्यों आइन में तरमीम करने की ज़रूरत महसूस हुई उन्हें फौजी अदालतों लगाने से पहले? बड़ा सिंपल है, क्योंकि आइन में तरमीम लाजिम है अगर फौजी अदालतें लगानी। आइन में तरमीम ये कर नहीं सकते क्योंकि इस असेंबली में इनके पास 228 मेंबर नहीं। अब आइन में तरमीम ना करें तो सेंसस का भी कोई असर नहीं आ सकता इस इलेक्शन। आइन में तरमीम ना करें तो सदर अलवी रहेंगे जब तक उनका इलेक्टेड सक्सेसर नहीं आता। आइन में तरमीम ना करें तो इनको ये जो आइन में ये जो इलेक्शन है उनके बगैर सदर नया मुंतखब नहीं कर सकते, क्योंकि सदर की इलेक्टोरल कॉलेज है, नेशनल असेंबली, सेनेट और 4 सूबाई असेंबली। 2 सूबों की असेंबलियाँ ना हो तो सदर नया इलेक्ट ही नहीं हो सकता। और चलेगा डॉक्टर अलवी साहब, सारा उसमें लिखा है शैल कंटिन्यू अनटिल हिज सक्सेसर इज इलेक्टेड। तो वो ये इन्होंने ऐसा मकमसे में डाला हुआ है और अपने को भी कौम को भी। पर जो ये निगरानों को मज़ीद इख्तियारात दिए जा रहे हैं, ये मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, जो निगरानों को मज़ीद इख्तियार दिए जा रहे हैं, इससे लगता है कि इनमें कोई नीयत है कि ऐसा निगरान लगा दें जो अपना ही हो, हमसा ही हो, और उस निगरान को लगाने के बाद उसको पंजाब असेंबली की तरह, कि पंजाब असेंबली डिज़ोल्व हुई है, कौमी असेंबली डिज़ोल्व हुई है और निगरान चलता रहे। इससे लगता है कि इनका कुछ नीयत निगरान की मियाद बढ़ाने की। ये GHQ पे हमले के बजाय कि कोई CCTV का रिकॉर्ड नहीं है और ये कोई फौजी इसमें शामिल तफ्तीश नहीं हुआ, तो इस वजह से उन्होंने और दीगर ग्राउंड पे उन्होंने बेल कर दी। अब ये जो बेल हुई है ये एक नया रुख है इस केस में। लेकिन दूसरी तरफ देखो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या कहा है, ये बड़ी तशवीश की बात है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि ये 9 मई का जो वाक़या था ये हकीकत में आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक बगावत थी और ये बगावत फ़ौज के अंदर से थी। अब ये शहबाज शरीफ साहब के पास क्या इसके सबूत हैं या और ये यूं ही डाल रहे हैं, ये सारा मामला जो है उसका वो उसके कंधों पे रख रहे हैं उनके आर्मी चीफ के। तो ये एक बड़ी ही खौफनाक सिचुएशन है, क्योंकि फ़ौज ने तो उन अफसरान को जिनको मुलव्वस पाया है
ان کے خلاف فوج نے کوئی ایسا اقدام تو نہیں لیا کہ ان کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہو رہا ہو، کورٹ مارشل ہو رہا ہو، کوئی نہیں. ان کو صرف انضباطی اور ڈسپلنری ایکشن لیا گیا ہے ان کے خلاف. اب یہ چیز جو پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہے، یہ تو سارا بوجھ جو سارے ان کی بنڈل، ان کے پنڈ ان کے سر پہ تھی، وہ انہوں نے آرمی چیف پہ ڈال رہے ہیں. اور عجیب جانے کی بات ہے، جہاں تک فوجی عدالتوں کا تعلق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سمپل میٹر، بہت سمپل میٹر. اور اس کو ایک دو جملوں میں عرض کر دوں کہ یہ نواز شریف صاحب کو بتانا چاہیے کہ کیوں انہوں نے فوجی عدالتیں، جب ان کی حکومت نے 1995 اور 2015 اور 2017 کو جب انہوں نے فوجی عدالتیں لگائیں یا ان کا ایکسٹینڈ کیا پیریڈ، تو کیوں آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی انہیں فوجی عدالتوں لگانے سے پہلے؟ بڑا سمپل ہے، کیونکہ آئین میں ترمیم لازم ہے اگر فوجی عدالتیں لگانی ہیں. آئین میں ترمیم یہ کر نہیں سکتے کیونکہ اس اسمبلی میں ان کے پاس 228 ممبر نہیں. اب آئین میں ترمیم نہ کریں تو سینسس کا بھی کوئی اثر نہیں آ سکتا اس الیکشن. آئین میں ترمیم نہ کریں تو صدر علوی رہیں گے جب تک ان کا الیکٹڈ سکسیسر نہیں آتا. آئین میں ترمیم نہ کریں تو ان کو یہ جو آئین میں یہ جو الیکشنز ہیں ان کے بغیر صدر نیا منتخب نہیں کر سکتے، کیونکہ صدر کی الیکٹرل کالج ہے، نیشنل اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلی. 2 صوبوں کی اسمبلیاں نہ ہوں تو صدر نیا الیکٹ ہی نہیں ہو سکتا. اور چلے گا ڈاکٹر علوی صاحب، سارا اس میں لکھا ہے شیل کنٹینیو انٹل ہز سکسیسر از الیکٹڈ. تو وہ یہ انہوں نے ایسا مخمصے میں ڈالا ہوا ہے، اور اپنے کو بھی قوم کو بھی. پر جو یہ نگرانوں کو مزید اختیارات دیے جا رہے ہیں، یہ میں آپ کو عرض کر دوں، جو نگرانوں کو مزید اختیار دیے جا رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ان کی کوئی نیت ہے کہ ایسا نگران لگا دیں جو اپنا ہی ہو، ہمسا ہی ہو، اور اس نگران کو لگانے کے بعد اس کو پنجاب اسمبلی کی طرح، کہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے، قومی اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے اور نگران چلتا رہے. اس سے لگتا ہے کہ ان کا کچھ نیت نگران کی میعاد بڑھانے کی. یہ جی ایچ کیو پہ حملے کے بجائے کہ کوئی سی سی ٹی وی کا ریکارڈ نہیں ہے اور یہ کوئی فوجی اس میں شامل تفتیش نہیں ہوا، تو اس وجہ سے انہوں نے اور دیگر گراؤنڈ پہ انہوں نے بیل کر دی. اب یہ جو بیل ہوئی ہے یہ ایک نیا رخ ہے اس کیس میں. لیکن دوسری طرف دیکھو کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا کہا ہے، یہ بڑی تشویش کی بات ہے. وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا یہ حقیقت میں آرمی چیف کے خلاف ایک بغاوت تھی، اور یہ بغاوت فوج کے اندر سے تھی. اب یہ شہباز شریف صاحب کے پاس کیا اس کے ثبوت ہیں، یا اور یہ یوں ہی ڈال رہے ہیں، یہ سارا معاملہ جو ہے اس کا وہ اس کے کندھوں پہ رکھ رہے ہیں ان کے آرمی چیف کے. تو یہ ایک بڑی ہی خوفناک سچویشن ہے، کیونکہ فوج نے تو ان افسران کو جن کو ملوث پایا ہے ان کے خلاف فوج نے کوئی ایسا اقدام تو نہیں لیا کہ ان کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہو رہا ہو، کورٹ مارشل ہو رہا ہو، کوئی نہیں. ان کو صرف انضباطی اور ڈسپلنری ایکشن لیا گیا ہے ان کے خلاف. اب